امن اعمال کی بنا پر یہ ڈرنے والے ہوں گے قیامت کے دن. بدعمالیوں کا خوف ہوگا، انہیں گناہوں کا خوف ہوگا، جو شراکتیں قائم کی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے قانون اور نظام میں، جو کہ بڑا بھیانک جرم ہے، ان پر وہ ڈرنے والے ہوں گے. اللہ کا عذاب سامنے ہوگا، اور وہ عذاب مزید ان کے خوف اور ڈر میں اضافہ کرے گا. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. اب عذاب سے کوئی جائے فرار نہیں ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر اس عذاب کی جلدی کرتے تھے کہ آج عذاب لاؤ، دکھاؤ ہمیں قیامت. تو عذاب آ چکا، دیکھ لو، اور یہ تم پر واقع ہو کر رہے گا. تو قیامت کے دن ڈریں گے. یہ ڈر اور خوف آج پیدا کر لو، لوٹ آؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، تاکہ آخرت کی یہ انتہائی خوفناک اور دردناک گھڑی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ گھڑی کیا ہے کہ یہ ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کی بنا پر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور ڈریں گے. اللہ تعالیٰ کی عدالت اسی طرح قائم ہوگی. ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی، حساب لینا ہے، اس طرح لینا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اس وقت بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کوئی مدد کے لیے آ جائے، دائیں طرف عمل ہوں گے. بائیں طرف دیکھے گا، کوئی مدد کے لیے آ جائے، بائیں طرف بھی عمل ہوں گے. ادھر نیکیاں، ادھر گناہ. ينظر إلى ما بين يديه، سامنے دیکھے گا، سامنے جہنم کی آگ ہوگی. اب اس کو دیکھیں گے اور ڈریں گے. تو یہ آگ وہی ہے جس کی تمہیں جلدی تھی کہ لے آؤ اللہ کا عذاب. دنیا میں استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا اور مخول کرتے تھے، نبی کی دعوت پر ہنستے تھے، جلدی مچاتے تھے. اب کھڑا ہے سامنے عذاب، بھگتو اس کو. اب ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہے ان ظالموں کا انجام.